إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، خواتین ملت اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسرتوں کا یہ دن ایک بار اور عطا کیا۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اور دیگر اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو جو یقیناً ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، 2 مہینے کے بعد ہم لوگ پھر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس 2 مہینے کے اندر ہمارے وطن عزیز میں، اہل اسلام نے کیا کچھ دیکھا اور کیسے گزارا، یہ سب آپ کے علم میں ہے۔ اس بیچ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس پر ہمارا یا ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو رد عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس تعلق سے میں یہ بات یہاں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں، اس طرح کے معاملات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تاکہ جو کام ہم کریں علی وجہ البصیرہ کریں، شریعت کی رہنمائی میں کریں۔ دیکھیے، انبیاء اور رسول کا استہزاء، نبیوں کا مذاق اڑانا، ان کو نشانہ بنانا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو بتلایا گیا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کے پہلے کے رسولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ تو انبیاء یا جتنے بھی مصلح اور دعات اصلاح کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو نشانہ بنانا، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے سلسلے میں الٹی پلٹی باتیں کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے نبی کو کیا ہدایت ہے کہ اگر آپ کو نشانہ بنایا جائے، اگر آپ کا مذاق اڑایا جائے تو آپ کریں کیا، اور اہل ایمان کی کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن کے اندر بڑے واضح لفظوں میں اس کو بتلا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم کافی ہیں ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پوچھتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ فسوف یعلمون یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کے اندر جو تہدید ہے، جو دھمکی ہے، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملہ دب گیا، ختم ہو گیا، مذاق اڑانے والا ابھی بھی آزاد ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فسوف یعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا۔ آگے کیا فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب پتہ ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن کر کے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ نبی کا بھی دل تنگ ہو رہا تھا، ہمارا بھی دل تنگ ہوتا ہے جب نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، سجدہ کیجیے، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ آپ کا یہی کام ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، گالی کا جواب گالی سے دینا، برائی کا جواب برائی سے دینا، ہمارا دین، ہماری شریعت یہ نہیں سکھلاتی۔ اور ہم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے امت کو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہاری بڑی آزمائش ہوگی، لَتُبْلَوُنَّ، تمہاری بڑی آزمائش ہوگی، مالی آزمائش بھی ہوگی، جان کی بھی آزمائش ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تم اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے بھی اور مشرکین سے بھی بڑی تکلیف کی باتیں سنو گے۔ اذًا کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں ان کی طرف سے سننے میں آئیں گی۔ ان کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کر لے گے، اگر تم صبر کر لے گے اور تقوی پر جمے رہ گئے تو یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کس قدر واضح ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر کرنے کی جس سے یہ معلوم ہو کہ ہاں واقعی ہم بیدار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے رد عمل کا اظہار نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی تکلیف کا اظہار نہ کریں، ہم اپنے نبی کا دفاع نہ کریں ضرور کریں، لیکن اس کے جو جائز حدود ہیں ان حدود میں رہ کر کے کریں۔ اور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اور ہماری جو رہنمائی کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اس رہنمائی کی روشنی میں ہم نبی کا دفاع کریں۔ آپ یاد رکھیں قرآن کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفاع کرو، جواب دو تو اچھے ڈھنگ سے جواب دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تمہارا جو دشمن ہے، تمہاری جس سے دشمنی ہے، کل کو دیکھو گے کہ وہ تمہارا گہرا دوست ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے گا، برائی کا جواب برائی سے دے کر کے نہیں، گالی کا جواب گالی سے دے کر کے ہم اپنے مخالف کو زیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو قائل کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے تعارف پیش کرتے. ہم ہی صرف اس نبی کو نبی یا اس کے عظمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ایک دنیا جو اس نبی پر ایمان نہیں رکھتی وہ بھی اس نبی کی عظمت کے قائل ہے، اور وہ بھی اس نبی کے بارے میں بڑا اچھا تاثر رکھتی ہے. ہندوستان کے باہر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ انصاف کیا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور ان کی کامیابی کا اعتراف کیا. نبی کا تعارف ہمیں کرانا تھا. یورپ کے اندر اس طرح کے مواقع پر وہاں کے مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نبی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قرآن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر وہ کسی طرح کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس موقع پر لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف پیش کر دیتے ہیں، نبی کا صحیح تعارف ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کی زبان میں رکھتے ہیں، ان کے اسلوب میں رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اچھی خاصی تعداد اسلام قبول کر لیتی ہے. کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ایسا کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. دین کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے اور اپنے عقیدے کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے. آج ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، ذلت اور بے وقاتی کے جس سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں دوسروں کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا عمل دخل ہے. اس کے ذمہ دار ہم زیادہ ہیں، دوسرے نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان پر جمے رہو گے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے رہو گے تو سربلندی تمہارے حصے میں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مومنین. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم صرف اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے اس شہر کا، کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے دین بھی چھوڑ دیا، دنیا بھی نہیں حاصل. ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. مغرب والوں نے تو دین چھوڑا تو کم سے کم دنیا تو لے لیا انہوں نے. حالانکہ دین چھوڑ کر کے دنیا لینا ضروری نہیں ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا لی جا سکتی ہے. لیکن ہم نے دین کو بھی نظر انداز کر دیا. دنیا کے معاملے میں بھی ہم نے کوئی نام نہیں کمایا. تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، معیشت اور تجارت بزنس میں ہم پیچھے ہیں، سماجیات میں ہم پیچھے ہیں. زندگی کا کون سا وہ موڑ ہے، زندگی کا کون سا وہ میدان ہے جس میں ہم نے نام کمایا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. آپ غور کیجئے، ہم جس تیزی سے زوال کی طرف جا رہے ہیں اور جس تیزی سے ہم ذلت کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے ہیں، کیا اس کی کہیں کوئی حد ہے؟ کہیں ہم رک سکتے ہیں یا ہم وہاں سے واپس پلٹ سکتے ہیں؟ کہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے قدرت کا وہی قانون، قانون فطرت، کہ ہماری سربلندی، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری وقار ہمارے دین سے، ہمارے رب سے جڑے رہنے میں. اور یہ جان لیجئے کہ قدرت کا یہ قانون ہے، اس سماج کے اندر اگر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں لیکن اکثریت غلط لوگوں کی ہے، اکثریت برے لوگوں کی ہے، برائیوں میں ملوث ہے، اور یہ اچھے لوگ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی اور ان کا تقوی ان کو بچا نہیں سکتا جب تک کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں انجام دیں گے، جب تک کہ وہ آگے بڑھ کر کے برائی کرنے والوں کو روکیں گے نہیں اور برائیوں پر قدغن نہیں لگائیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا
کمثل قوم استهموا على سفینۃ. بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے کہ سماج کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حد کے اندر رہتے ہیں, جائز ناجائز کا اور صحیح غلط کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کی مقررہ حد کے اندر رہتے ہیں. دوسرا طبقہ سماج کا وہ ہوتا ہے جو ان مقررہ حدود کی رعایت نہیں کرتا بلکہ ان میں واقع ہو جاتا ہے, برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے. تو ان دونوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی, کہا کہ ان دونوں کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک سفر کے لیے, سمندری سفر کے لیے ایک کشتی کرائے پر لی اور وہ کشتی 2 منزلہ تھی. اس 2 منزلہ کشتی کے اندر کچھ لوگ پہلی منزل پر سوار ہوئے اور کچھ لوگ دوسری منزل پر سوار ہوئے. دوسری منزل والے ظاہر بات ہے کہ اوپر ہے اور نیچے والی منزل کے لوگ جو نیچے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی, تو پانی لینے کے لیے وہ اوپر جاتے تھے. ظاہر بات ہے کہ نیچے کیسا پورا پیک رہتا ہے کشتی کے اندر, ذرا بھی سوراخ ہو کہیں سے پانی آنے کا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے نیچے والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی تو پانی لینے کے لیے اوپر جاتے اور پانی لے کر کے آتے. اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی, بار بار یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں پانی لے کر. شکایت کی انہوں نے پہلی منزل والوں سے. انہوں نے کیا کیا, یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اسی کشتی کے پیندے کے اندر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور اسی سوراخ سے پانی حاصل کر لیتے ہیں تاکہ اوپر نہ جانا پڑے. غور کیجئے گا اس مثال کے اوپر. نیچے والوں نے یہ طے کیا کہ کشتی کے اندر ایک سوراخ کر لیں نچلے حصے میں اور اسی سوراخ سے ہم کو پانی ملے گا, اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ہمیں بار بار اوپر بھی نہیں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اگر اوپر والے, اوپری منزل والے ان کو نہ روکیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف پہلی منزل والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ پوری کشتی ڈوب جائے گی, پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو یہی مثال ہے مسلم سماج کی کہ اگر کچھ لوگ سماج کے اندر اچھے ہیں, نیک ہیں اور اکثریت غلط قسم کے لوگوں کی ہے, ظالموں کی ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کرنے والوں کی ہے, تو ایسی صورت میں اگر یہ اچھے لوگ, اگر یہ نیک لوگ اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں گے, ان کو برائیوں سے نہ روکیں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کریں گے, تو ایسا نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ بچ جائیں گے. نہیں, اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب کو لے ڈوبے گا. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوگی, اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی شکل سے بچائے گا, یا نہیں تو آخرت میں بچائے گا. یہ قدرت کا قانون ہے, یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. غور کیجئے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم ایک طویل عرصے کے بعد, تقریباً 3 سال کے بعد ہم نے اس عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کی تھی. اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج پھر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمت ہے, اللہ کا کتنا فضل اور احسان ہے, یہ غور کیجئے. ہم اپنے بال بچوں کے اندر ہیں, ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں, ہم نئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہیں اس دوران جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے ڈال دیا گیا, جو اپنے اہل و عیال سے دور ہو گئے, ان کے گھر والے بھی پریشان اور وہ خود بھی پریشان, ان کے یہاں خوشی کا کوئی تصور نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہو گئے, اسپتالوں کے اندر ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پورے
وبائی دور کے اندر جن کی ملازمتیں چھن گئی، جن کا کاروبار فیل ہو گیا اور وہ سڑک پر آ گئے، کیا اللہ رب العالمین کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ان ساری بلاؤں سے، ان ساری مصیبتوں سے ہم کو محفوظ رکھا؟ اگر ان نعمتوں کی قدر ہم نے نہیں کی، اس جو امن و امان ہم کو حاصل ہے بنسبت دوسری جگہ کے لوگوں کے، اگر اس امن و امان کی اور اگر اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ لن یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر ہم نے اپنی حالت بدل دی، ہم اپنے دین پر نہ جمے رہے، ہم اللہ کا شکر نہ ادا کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدل دے گا، ہمارے امن کو خوف سے اور ہماری صحت کو بیماری سے بدل سکتا ہے، اور ہم جتنی بھی عافیت میں ہیں، ہم جتنی بھی حفاظت میں ہیں، یہ سب ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو انہی مسائل سے دوچار کر سکتا ہے جن مسائل سے دوسرے لوگ دوچار ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ اس کو عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے، اس آیت کے اندر بھی ہے، اور فصل لربک وانحر، اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اس کے اندر بھی قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے۔ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں، نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، ان دونوں عبادتوں میں ہم کوئی فرق اگر کرتے ہیں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ قربانی کا تو اس قدر ہم اہتمام کریں لیکن نماز کا اور دوسری عبادتوں کا وہ اہتمام نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں قربانی کے تعلق سے جو ہدایتیں ہیں شریعت کی، ان ہدایتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جانوروں کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے، کم سے کم تکلیف ان کو پہنچایا جائے، جلد سے جلد ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جیسا کہ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، دوسرے جانور آس پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے۔ جانوروں کو گھسیٹ کر کے قربان گاہ تک نہ لے آیا جائے بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ ان کو لے جایا جائے۔ یہ قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، ان سے ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، ہم ان کو عبادت کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس لیے گھسیٹ کر کے اور بے رحمی کے ساتھ ان کو قربان گاہ تک لے جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے آداب میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ عام راستوں پر قربانی کا جانور نہ ذبح کیا جائے۔ بعض لوگ اگر اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو باز آ جانا چاہیے۔ راستوں کے تعلق سے ہماری شریعت کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم بڑی اہم ہے۔ راستے کو روکنا، راستے کو تکلیف دہ بنانا، ظاہر بات ہے کہ جن راستوں پر ہم یہ عمل کرتے ہیں وہ راستے ہمارے لیے خاص نہیں ہیں، ہمارے لیے خالص نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی سوچیں ان راستوں پر سب کا حق ہے۔ ہم بھی ان راستوں پر گزرتے ہیں، غیر بھی ان راستوں پر گزرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ہماری تعداد زیادہ ہے تو اس کثرت تعداد پر ہم فخر نہ کریں، غرور نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اپنے علاقے میں ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ عام راستوں میں اس طرح کا کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے بار بار اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ قربانی کے فضلات اور گندگیاں عام راستوں میں نہ پھینکے جائیں۔ اس سے صرف ہمیں کو نہیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو، خاص طور سے برادران وطن کو جو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر ہم اپنی زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں لیکن اسلام کے بارے میں اور اہل اسلام کے بارے میں غلط تاثر
ان کے یہاں ان کے دلوں کے اندر بیٹھتا ہے کہ اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں ایسی اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کافی سدھار ہوا اس سلسلے میں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی یہ ایک عبادت ہے، عبادت کی روح تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا، ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو قربانی کی عبادت انجام دیتے وقت ہمیں اسی تقویٰ کو، اسی خوف خدا کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور اس کے اندر کسی طرح کا نام و نمود، کسی طرح کی نمائش کا جذبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی عبادت کے اندر شرک، چاہے وہ شرک اصغر ہو شرک اکبر ہو، قابل قبول نہیں۔ یہ جو شرک اصغر ہے، جو نام و نمود کی شکل میں اور نمائش کے جذبے کی شکل میں، یہ جذبہ ہماری قربانی کو اور ہمارے کسی بھی عمل کو رائگا کر سکتا ہے اور اس کی روح ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہم اس قربانی اور اس عبادت کو انجام دیتے وقت اسلام کی تمام تعلیمات کو سامنے رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ میں علماء کرام سے، خاص طور سے علماء کرام سے، دعات سے اور سماج کے بااثر طبقے سے یہ درخواست کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات جو کہی گئی ہے، اس پر خاص توجہ دیں، اصلاح کی پوری ایک تحریک چھیڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده۔ کہ لوگ اگر ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، غلط کام کرنے والے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکیں، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اگر ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اس وطن کے اندر اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے، تو اس فریض اصلاح کا فریضہ کر لیجیے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ کر لیجیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کر لیجیے۔ ایک نئے سرے سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک تحریک کی شکل میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ہم کو بچا سکتی ہے، یہی چیز ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی حفاظت کے لیے اس سے دعا کر سکتے ہیں، اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اس نیک عمل کا حوالہ دے کر کے اپنی حفاظت کی درخواست کر سکتے ہیں، اس کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، ہم نے برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد بھر کوشش کی، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہمیں اپنے اس وطن کے اندر ہمیں تحفظ عطا فرما۔ اگر یہ کام بھی ہم نے نہیں کیا میرے بھائیوں، تو پھر ہم پستی کی اور ذلت کی کس تہ میں جائیں گے، اس کو تصور کر کے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس تعلق سے بیدار ہونا ہوگا، نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، علماء کو بھی، سماج کے بااثر طبقے کو بھی، جس کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندگی نہیں محسوس کریں گے، اور اس توقع کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت اور اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ دعا ضرور کارگر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ان عبادتوں کو، خاص طور سے قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم جو مسافر ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچا، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور ہماری شریعت کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ
ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اس فریضے کو کما حق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔